بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030154540483 0344 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان ریاست مدینہ المنورہ کے خلاف جن کم نصیبوں طالع آزماؤں نے سازشیں کیں، انہیں اللہ کی طرف سے کتنی کڑی سزا دی گئی اور اصول اور دستور دے دیا گیا کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی قوم، کوئی بھی قبیلہ کتنا ہی صاحب اثر کیوں نہ ہو، جو مسلمان مملکت کے خلاف سازش کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ یہ اس مہینے کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ واقعات اسی مہینے میں ظہور پذیر ہوئے، اسی مہینے میں عیاں ہوئے، اسی مہینے میں ان واقعات کا ظہور ہوا ہے۔ تو مناسبت سے بھی، اور ساتھ یہ ہے کہ میں نے جنگ خندق، جنگ احزاب، اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ جو آج آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں،
یہ جنگ احزاب کے ساتھ بالکل ایسے ملا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں غزوہ بنو قریظہ. کیا؟ غزوہ بنو قریظہ. مدینۃ المنورہ میں یہودی کثرت سے تھے، اور عجیب بات ہے کہ یہ یہودی مدینے میں آئے کیوں تھے؟ کہاں کے رہنے والے؟ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے، مدینے کے یہودی. اب وہاں سے چلے، شام کو چھوڑا، مدینے میں آئے. شام کی دھرتی موسم کے اعتبار سے مری کی طرح ہے. کیسے ہے؟ مری جیسے ٹھنڈا ہے، سرسبز ہے. شام کا علاقہ سرسبز ہے، شاداب ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے. اور حجاز کا علاقہ گرم علاقہ ہے. تو یہ مختصر بتا رہا ہوں، یہ آئے تھے، اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے ان کی ہجرت گاہ مدینۃ المنورہ یثرب کا علاقہ ہوگا. اس سے پہلے کہ لوگ انہیں مان لیں، ہم جا کے وہیں ڈیرے لگا لیتے ہیں، وہ جو ہی آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اب پروگرام، یعنی ان کی ہجرت کی وجہ میں نے آپ کو عرض کر دی. جن کے لیے آئے تھے انہی کے دشمن ہو گئے. اس کو کہتے ہیں تقدیر، اس کو کہتے ہیں قسمت، اس کو کہتے ہیں نصیب. اس لیے کہ اللہ کا کرم بھی نصیبوں سے نصیب ہوتا ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اللہ دنیا اپنے پرائے سب کو دیتا ہے، دوست دشمن سب کو دیتا ہے، لیکن ایمان صرف انہیں دیتا ہے جن پہ اللہ کو پیار آتا ہے. اب جو قوم چلی ہی اس لیے تھی کہ اس نبی پہ ہم سے پہلے کوئی ایمان نہ لے آئے، اس کے کرتوت سن لے. وہ کون سی قوم تھی؟ یہود. ان کے مشہور قبیلے مدینۃ المنورہ میں بڑا قبیلہ تھا بنو ندیر. اس کے پاس ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لائے تو میرے نبی نے ان سب سے امن معاہدہ کیا. کیا؟ امن معاہدہ کیا کہ تم ہمارے ہم تمہارے. پروگرام ہی کوئی نہیں کسی کو دکھ دینے کا، دکھ لینے کا. آپ نے فرمایا تم پہ حملہ ہم پہ حملہ، تم ہمارا دھیان رکھنا ہم تمہارا دھیان رکھیں گے. تمہیں اپنے مذہب پہ آزادی، ہمیں اپنے مذہب پہ آزادی. تمہاری عبادت گاہیں بھی محفوظ، ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ. جو ہمارے خلاف ہوگا تم اس کو مدد نہیں دو گے، جو تمہارے خلاف عمل کرے گا ہم اس کو مدد نہیں دیں گے. یعنی ایک محبت بھرا سلسلہ اور پیغام سرکار دو عالم نے دیا، اور گویا ان کے ساتھ آپ نے پکا معاہدہ کر کے انہیں معیشت کی بھی آزادی، معاشرت کی بھی آزادی، باغات یہودیوں کے قبضے میں، کاروبار جیسے یہاں ہندوؤں کے قبضے میں تھا ہمارے یہاں، وہاں سب کچھ کس کے قبضے میں تھا؟ یہودیوں کے قبضے میں تھا. خوشحال تھے، طاقت تھی، شان و شوکت تھی، سب کچھ تھا. اور اب آپ کہیں گے جب حضور تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے مانا کیوں نہیں؟ قرآن مجید نے اس بات کو کل کے پہلے سپارے میں بیان کیا. فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہی یہود تھے کہ حضور کی آمد سے پہلے جب ان کا کفر سے مقابلہ ہوتا تھا تو اللہ کے سامنے جب نکلتے تھے میدان میں تو دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ آخری نبی کا تجھے واسطہ دے رہے ہیں، ہمیں اس قوم کے خلاف فتح دے دے. اللہ اپنے نبی کے نام کے صدقے ان کو فتح سے ہمکنار کر دیتا.
اب آگے اللہ فرماتا ہے فلما جاءہم، جب وہ خود رسول پاک آ گئے، ما عرفو، جنہیں یہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، سیدھا انکار کر دیا۔ وجہ انکار کیا رہی؟ وجہ انکار حسد۔ یہ حسد ایسی ظالم شے ہے، یہ کسی کی اچھائی، بھلائی، خوبی کو دوپہر کے وقت عیاں بیاں دیکھ کے بھی ماننے کی توفیق، یہ اسی لیے کہتے ہیں اردو میں کہ آتش رش کو حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور کوہتور جل کر رہ گیا۔ بڑا عجیب سا شعر ہے ویسے، اے جڑا جلاپا سڑاپا پنجابی پتے کی یاد ہے جی، سڑ جانا، اے جڑا اندر ہی اندر بندہ سڑدا رہندا ہے، کڑدا رہندا ہے، مردا رہندا ہے، اپنے آپ دے نال لڑدا رہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کیوں دیتا ہے، اللہ کرے اے برباد ہوئے تے میں آباد ہوں۔ یہ حسد ہے اور یہ رشک ہے، اے اللہ جو تو نے اسے دیا ہے اسے بھی سلامت رکھ، مجھے بھی دے دے۔ یہ غبطہ ہے، یہ رشک ہے۔ رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے نال والی دکان نو آگ لگے، اللہ کرے سارے مولوی مر جان میرے تو علاوہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ آتش رش کو حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، یعنی پتھران دے وچ بھی شاعر نے آکھیا حسد ہے، وہ بھی وہ کیسے؟ کہا ویکھیا نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی، جلوے موسیٰ دے اتے پہ رہے سن تے پہاڑ صاحب سڑ سڑ کے، اس سڑ ہو رہا ہے، دیداں کوئی اور لے رہا ہے، اے اسے واسطے سڑ رہا ہے، انہوں دید مل رہی ہے، میں نو کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ اکبر۔ دوسرا ایک شعر ہے، ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا۔ بھائی بھائی دے نال سڑ رہا ہوندا ہے، دل دل دے وچ، ایون کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے ابا بیٹے کے ساتھ بیٹا، سبحان اللہ۔ ایک جگہ پہ میں تقریر کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ انہیں آباد شاد رکھے، تو جس وقت ان صاحب وہ بڑے آدمی تھے، ان کے بیٹے کی میں نے سٹیج پہ تعریف کر دی، بعد میں جب ان کے ابا سے میں ملنے گیا تو انہوں نے بڑے مرے ہوئے لہجے میں مجھے کہا تو ساڑھے پتر دی بڑی تعریف کی تھی پر ساڑھی انی نہیں کی تھی۔ اس دن مجھے پتا چلا یہ نامراد حسد کہاں کہاں جلوہ دکھا رہا ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں، بھائی بھائی کے بیچ میں، دوست دوست کے بیچ میں، اس لیے یہودیوں میں حسد کی بیماری اتنی زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے 100 حصہ حسد رکھا، ایک حصہ باقی مخلوق میں بانٹ دیا اور 99 حصہ اٹھا کے یہودیوں کے حصے میں ڈال دیا۔ اتنا حسد کی بیماری ہے، حسد نے ان سے ایمان چھین لیا۔ سرکار دو عالم کے لیے آئے تھے، جن کے لیے آئے تھے انہی کا انکار کر گئے، جن کے لیے ہجرت کی تھی انہی کا انکار کر گئے۔ اب یہ سرکار دو عالم نے ان سب سے معاہدہ کیا امن کا، لیکن وہ آپ سنا کرتے ہیں کہ وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں نہیں بھامے کپیے پوریاں پوریاں ہوئے، عادتاں جیڑیاں نے نا وہ آدھے نے چور چوری چھڑے تے ہیرا پھیری، عادت پہ جائے تے بادشاہ بھی بن جائے تے منگن تو پھر بھی باز، کسی نہ کسی شکل میں وہ مانگے گا، کیونکہ پیچھے یہ بھکاری رہ چکا ہے، اب بادشاہ بنا ہے۔ تو عادت انسان کا پیچھا، نیچر کے ناٹ بیچ، انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ نیچر نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی،
وہ اگر کوئی کہے نا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک گیا ہے مان لینا، اگر اے پتہ چلے کہ فلاں بندے نے عادتاں چھڑ دیتیاں، یہ بڑا اوکھا کم ہے۔ چھڑ دینا لے، ویسے کہاوت ہے یہ کہ عادتاں نہیں جاندیاں، کاماں دے پتر ہنس نہیں بندے، بھامے موتی چوگ چگائیے تے کوڑے خوب مٹھے نہ ہوندے، بھامے 100 منا کھنڈ۔ یہودیوں سے حضور نے معاہدے کیے، ان کو معاشرت کی آزادی، معیشت کی آزادی، لیکن یہی بدبخت تھے، جب بھی موقع ملا تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے۔ آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں کہ یہ جو جنگ احزاب مسلمانوں پر بلائے بے اما اور بے درما بن کے ٹوٹی تھی، تمام کفار، مشرکین، یہود، منافقین ایک طوفان اور آندھی کی طرح آئے مدینے کو مٹانے کے لیے۔ یہ ساری سازش کس نے کی؟ یہودیوں نے، خیبر کے یہودیوں نے، اور انہی کا سردار تھا خیبر والوں کا۔ جب جنگ خندق ہو رہی تھی، اب ذرا بات کو ذرا ہم ملا رہے ہیں، جب جنگ خندق احزاب جاری تھی تو یہودیاں نے خیبر کا جو سردار تھا، اس کا نام تھا ہوئی ابن اخطب، وہ ملا بنو قریظہ کے سردار سے، کعب بن اسد اس کا نام تھا۔ اس کو اس نے کہا معاہدہ توڑ، ہم سے رشتہ جوڑ۔ اب بنو قریظہ جو یہود تھے، ان کا حضور کے ساتھ معاہدہ تھا، اور مسلمانوں کا ایک قبیلہ تھا بنو اوس۔ کیا قبیلہ؟ اس بنو اوس قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حدیر، یہ سردار تھے۔ اب یہ جو معاہدہ ہوتا تھا یا ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے، حلیف کا مطلب، محالفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھائی سے اتنا مخلص نہیں ہوتا جتنا حلیف سے مخلص ہوتا ہے، یعنی نسبی رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوا کرتا تھا جتنا حلیف کسی کو بنا دیتے، پھر وہ کہتے تھے تیرا جینا میرا جینا، تیرا مرنا میرا مرنا، تیری شکست میری شکست، تیری فتح میری فتح، یہ ایک ایسے ہو جاتے تھے۔ اب جن کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا تو خیبر کے یہودیوں کا سردار ابو سفیان نے اسے کہا کہ اگر بنو قریظہ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم ایک لمحے میں مدینے کو مسل کے رکھ دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو خندق تھی جو کھودی مسلمانوں نے، اب یہ علاقہ تو ہو گیا محفوظ، 3 طرف سے مدینہ محفوظ تھا جب حملہ کیا جنگ احزاب میں کفار نے، لیکن بنو قریظہ جو تھے وہ مسلمانوں کے اندر ہی گویا رہ رہے تھے۔ اب اگر یہ خلاف ہو جائیں تو یہ آستین کا سانپ ثابت ہوں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ممکن نہیں کہ آپ اس طوفان سے ٹکرائیں گے یا یہ جو تمہارے گھر کے اندر تمہاری پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ان سے لڑیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کی شکست بالکل 100% ہوگی۔ ابو سفیان نے کہا کسی طریقے سے ان کو توڑ، پھر ظاہر ہے مجاں دیاں بہنا ہوندیاں، وہ بھی یہودی وہ گیا، مختصر یہ کہ اس نے اس کو توڑ لیا، مسلمانوں سے رشتہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، حلف توڑ دیا، یہاں تک اب یہ باتیں ذہن میں رہیں گی اور رہنی چاہیے۔ اب سرکار کو جب پتا چلا، آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ یہ جو ہوا اڑی ہے معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، اس کو کنفرم کرو، پکا کرو، کیا ایسا ہے؟ پھر آپ نے جس صحابی کو بھیجا اسے کہا اگر معاہدہ توڑ دیا انہوں نے تو خبر میرے کان میں کہنا، اگر نہیں توڑا تو پہاڑ پہ چڑھ کے کہنا۔ حکمت، دانائی۔ اب وہ صحابی گئے،
تو آگے سے وہ تڑ گئے. انہوں نے کہا کیڑا معاہدہ؟ بچھو جب بچھو بن جائے، سپ جب سپ، کیڑا معاہدہ؟ کوئی معاہدہ نہیں تواڈے ساڈے درمیان، اساں سارے معاہدے توڑ چھڈے. یہ معاہدہ توڑا کیوں؟ اتنا پکا پیڑا وعدہ تھا، اس کو توڑا کیوں؟ اس کو ابن اخطب نے اس کو وہ سبز باغ دکھائے کہ مدینے والے بچ نہیں سکتے، یہ سلطنت، یہ ریاست ختم ہو جائے گی. کیوں؟ دیکھ، ہم خلاف، کفار مکہ خلاف، مشرکین مکہ خلاف، منافقین مدینہ خلاف، اتنی بڑی ہم طاقت لے کے آئے ہیں کہ ہم ان کو مٹائے بھی نہ جانے والے نہیں ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وقت غنیمت ہے، موسم کی جو ہے اس کی پیشانی پہ نظر رکھو، نوشتہ دیوار دیکھو، یہ لکھا گیا، یہ پڑھا گیا، یہ طے ہو چکا کہ مدینے کی ریاست ختم، محمد عربی کا وجود ختم. یہ سارا سلسلہ ہم سپیٹ بساط کو لپیٹ کے جائیں گے. اس لیے بہتر ہے وقت پہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اب ظاہر ہے جو لوگ ہوتے ہیں مفاد پرست، وہ لوگ چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں. چڑھتے ہوئے اے جڑے تسی اپنے سیاستدان نہیں ویکھدے، اے جی لوٹے نے، لوٹے کی نے؟ لوٹا تے بڑی اچھی شے ہے، او دے نال وضو کریندا ہے، او دے نال بندہ پلید ہوئے تے پاک ہو جاندا ہے. تے اے لوٹے جڑے نے اے پلیداں نو پاک کردے نے یا پاکاں نو پلید کردے نے؟ لوٹے کا مطلب یہ ہے کہ جدھر چلو تم ادھر کو ہوا ہو، جدھر کی جتھاں ڈٹھیاں چوپڑیاں اڈہیں ماریاں، یہ تو نہ ہوندی نہیں. جتھاں ڈٹھیاں چوپڑیاں اڈہیں ماریاں دھروکڑیاں، دھروکڑی کہتے ہیں دوڑ کو. بھئی جدھر چوپڑی نظر آئی ساڈا رشتہ اتھے. اب انہوں نے دیکھا کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ وقت کے اوپر فیصلہ جو ہو جائے وہ بہتر ہوتا ہے. اب انہوں نے دیکھا فتح تو کفار مکہ کو ہوگی. اب جو فاتح ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ ہم یہی رکھ دیا نا بھی جیڑا جیتے گا سا دے نال. نہیں سمجھ آئی؟ جیڑے سمجھدار سردار تے چودھری تے راجے خاجے ہوندے انہاں دا کی ہوندا طریقہ؟ بھئی تسی کدے نال ہو؟ پیپل نال ہو، بوڑ نال ہو، بدماشا نال ہو، شریف کدے نال ہو؟ وہ آدن جیڑا جیتے گا سی. سبحان اللہ، اس تو بہتر پالیسی کوئی نہیں. ہائے ہائے. اب انہوں نے یہ کیا کہ جیت رہے ہیں کفار مکہ، جیت رہے ہیں یہودیان خیبر، لہذا ہم ان کے ساتھ. سرکار کے صحابہ کو کوئی معاہدہ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی حلف نہیں. صحابی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ ظالم تو مکر گئے، معاہدہ توڑ دیا. یعنی انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. اور تیاری کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ اکبر. جس وقت اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی ادھر خیال کرتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں، ادھر خیال کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنی بڑا میں نے کہا محیب طوفان تھا. مدینے کا بظاہر بچنا ممکن نہیں تھا. بظاہر مدینے کا اس جنگ احزاب کے نتیجے میں قائم رہنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ظاہری اسباب یہی تھے کہ مدینے کی بستی چند گھنٹوں کی مہمان ہے. اللہ اکبر. اب جو اندر تھے وہ بھی مخالف ہو گئے. یوں سمجھ لیں کہ ایک چادر ہے، اس میں اتنے سوراخ ہو چکے ہیں کہ اب اس چادر کا بچنا، یعنی ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں. یارب ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے. یہ حالت ہو گئی. اب بنو قریظہ نے، یاد رکھیں دشمن تو دشمن ہوتا ہے لیکن وہ بندہ بڑا ہی کمینہ دشمن ہوتا ہے جیڑا وقت دے اتے ادو یار تے وقت آوے تے یار نو اوکھے ویلے یار تے او آکھے گا دشمن تے دشمن سن پر جیڑی تو کی تھی ایو جی کسے نے کسے نال نہیں کی تھی. انہاں دا بھی دکھ ہے پر تیرا دکھ میں نو قبر دیاں قداں تک
نہیں بھولنا یہ وہ غدار غدر کرنے والے بنو قریظہ این موقع پہ انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا. اب پھر صرف خنجر نہیں گھونپا، ایک ہوتا کہ علیحدہ ہو گئے ہم نیوٹرل ہیں، نہیں، انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، سامنے سے تم حملہ کرو، پیچھے سے ہم نمٹ لیں گے. پھر انہوں نے جس گڑھی کے اندر، جیسے قلعہ ہوتا ہے، گڑھی کے اندر مسلمان خواتین تھیں، ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، مطلب ہے ہر طرف سے مسلمانوں کو زج کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احزاب کے اندر، میں نے پچھلا جمعے کا خطبہ ختم اس بات پہ کیا تھا کہ ادھر فرشتوں کی جماعتیں آ گئیں، ادھر آندھی آئی، طوفان آیا، مضبوط رسے ایسے ٹوٹے، خیمے اڑنے لگے، وہ بڑی بڑی لوہے کی دیگیں، وہ جن میں اونٹ کا گوشت پک رہا ہے، بھونیں گے، کھائیں گے، شرابوں کے وہ جو بڑے بڑے سرائیاں پڑی تھیں، ہر چیز الٹی جا رہی ہے، تنابیں ٹوٹتی جا رہی ہیں، گھوڑے بدکتے جا رہے ہیں، طوفان ہے کہ ان کو ہلا رہا ہے اوپر سردی غضب کی. اور صحابہ کرام ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے جو حمام جل رہا ہے، ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی، یہ ٹھنڈ میں کانپتے جا رہے ہیں، اندھیری آتی ہے ان کو الٹا رہی ہے، اور یہ آرام سے پھولوں کی ٹہنی کی طرح صحابہ ایسے ایسے مزے لے رہے ہیں. جنہوں وارث شاہ کون ہے شریک اس دا؟ اے بابیاں واسطے وارث شاہ کون ہے شریک اس دا؟ جیدہ کم رب نے جیدہ کم سنوارے آئی. اے اللہ رکھے تے کون چکھے؟ جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے؟ اللہ اکبر. وہ جو قرآن پاک میں نا یریدونا، یہ کافر جو ہے چاہتے یہ ہیں ان یطفئوا نور اللہ ہے کہ یہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، اللہ کے نور کے چراغ کو بجھا دیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ یہ چراغ بجھن نہیں دینے لگا. ولو کرہ الکافرون، انہوں پسند آوے نہ آوے چراغ جلے ہی جلے. اللہ بالکل آندھی ہے، طوفان ہے، چراغ کیا چولہے الٹ گئے اور بھاگنے لگے مکے کے کافر یہود سارے. اور ادھر اردو کا شعر ہے کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروانہ، کہ جنہ دے چراغ رب جلاوے، ہوا دی طاقت انہوں بجھاوے. اللہ اکبر. ایک چشتی بزرگ گزرے، حضرت نصیر الدین چراغ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، یہ فوج میں نوکر ہوا کرتے تھے، یہ تھے یا انہی کے نام کے کوئی بزرگ ہیں. اب پتہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایسا بندہ بھی ہے. اب بادشاہ کو کسی نے کہا، کسی فقیر نے چغلی کھائی، یہ بھی چغلیاں کھاتے ہیں، کہا فکر نہ کر، تیری فوج ایک فقیر ہے، جدوں تکر اوے تے تینوں ہرا کوئی نہیں سکدا. انہیں آکھیا او دس ہے کیڑا؟ انہیں آکھیا نہ دس دا میں برادری جو پھوٹ پہ جائے گی، صرف اس نشانی تینوں دس دا. رات نو آوے گی ہنیری تے تیرے سارے شاہی چراغ بجھ جاون گے، پر او دے خیمے والا چراغ نہیں بجھنا، اوہی مردی. ہوا کا کام ہے چراغوں کو جلانا. ٹھیک ہے، ہن تہاڈا پتہ لگنا ستے ہو کہ جاگ دے ہو. تسی آکھی جاندے ہو اسمبلی دے ممبران دی طرح، ٹھیک ہے. اے بھی گنگے بیل اسمبلی جا کے مجال انہاں دا پیو بولے، جیڑا کچھ انہاں دے اتو اتلیاں نے آکھ دینا، انہاں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گنگے اندھے نہ، جاگ کے بیٹھو.
تسی کوئی اسمبلی دے ممبر ستے ہوئے ہو؟ آگ کا کام جلانا، پانی کا کام آگ کو، ہوا کا کام چراغوں کو، شکر ہے، ہوا تند تیز آندھی، شاہ بادشاہ کے چراغ سارے بجھ گئے، اور بادشاہ کیا شکر ہے بجھ گئے، اصل یار دا پتہ لگ جائے تے بجھن دی خیر ہے۔ وہ اب بھاگا بادشاہ خیموں کے اندر، دیکھا تو فقیر اپنی مستی میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کا دیوا جدے گرد چیز ہی کوئی نہیں، او دی لو بالکل سدھی، انج ٹیم ٹیمان دی بھی نہیں۔ بادشاہ کیا لو چور پھڑے آگے آجے، وارث شاہ صراف سب جان دینے، وارث شاہ صراف سب جان دینے، عیب کھوٹے پیسے والیاں دے، خیر چراغ مسلمانوں کے بجھ نہیں رہے، ان کے حضرت فریدی کہتے ہیں تمہارے آگے کسی کا چراغ جل نہ سکا، تمہارے آگے کسی کا چراغ جل نہ سکا، اور جو تم نے جلایا وہ بجھ نہ سکا، ہزار چارے نکالے تھے تیرے ملنے کو، تو مل نہ سکا، کوئی چارہ چل نہ سکا۔ اب اندھیری طوفان نے جنگ احزاب میں ایسا الٹایا کہ کوئی بھاگتا نظر نہ آیا۔ ابو سفیان جو چیف تھا سارے لشکروں کا، اب ہو کے بے ہوش حواس بھاگا، ہوش نہ رہی کہ اونٹ کی گھٹنے کی رسی بھی کھولنی ہے، ماری چھلانگ دی ایڑ اونٹ کو بہادر ہون تے انج دے ہون، سبحان اللہ، دی ایڑ، اور آکھن لگا اوے نسو میں اگے تے تسا پیچھے، سبحان اللہ۔ انہیں جو اٹھ نو نسایا، اٹھ شدہ ترے لتاں تے پیا نسے تے ایک بنی ہوئی، کسے آکھے او سرکار جی تھلے بھی تکو، او ایک اللہ تو تسا کھولی بھی نہیں، انہیں آکھا انج دی تیز آندھی آئیے ہوش ہی نہیں رہے، میرے رب نے ہوش اڑا دیے، کر کافر رب نے فنا دیے، جھنڈے مسلمانوں نے اٹھا دیے۔ جنگ احزاب میں سوچوں کے خلاف جب نتیجہ آیا، اب کتنا مہینے کے قریب کا محاصرہ تھا مسلمانوں پر، محاصرہ ٹوٹا، جان چھوٹی، سرکار واپس مدینے میں آئے اور حضور گھر پہنچے، اور آپ پانی سے فرمایا عائشہ ذرا سر دھلوا۔ ام المومنین نے ایک سمت پہ پانی ڈالا سرکار کی زلفوں پہ، ابھی دوسری طرف ڈالنے لگی تھی کہ دروازہ کسے کھڑکایا، ویکھو نی کون آیا، ویکھو نی کتھے یار نہ ہوئے، ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا، ویکھو نی کتھے یار نہ ہوئے۔ بوہا سائیں کھولیا، اگے سونی پگ والا، سونے مکھڑے والا، ابلک گھوڑے والا بولیا، تو گھر آ گیا ہے مدنی ڈھولیا۔
ہاں میں تے گھر آ گیا، تساں تے نہان دا پروگرام بھی شروع کر دیتا، کپڑے بھی بدلنے شروع کر دیتے، تے اساں تے کپڑے بھی نہیں بدلے تے گھر بھی نہیں گئے تے میدان وچ کھلوتے ہاں، تے رب نے آرڈر دیا ہے کہ میرے مدنی کو بول اسی حال میں بنو قریظہ کی خبر لے، ان غداروں کی خبر لے۔ میں نے پوری اسلام کی تاریخ میں کسی روایت حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ جبریل کبھی آیا ہو اور سرننگے آیا ہو۔ یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں پوری جماعت کو پیغام عرض کر رہا ہوں، انہاں ظالماں دے کول ہووے بھی نہ ٹوپی چک کے تھلے سٹن گے، پھر انج کر کے پورا اکڑیج کے لتاں ایک اٹھ دی طرح اوتھ ایک اوتھ، پھر انج لے ربا جڑا بگاڑ نہیں بگاڑ لے۔ یہ نمازاں ہو رہی ہیں، تماشا۔ کوئی تو راز ہے کہ جبریل جب بھی آیا ہے دستار کے ساتھ، دستار بھی ایویں دی نہیں کہ جیڑی آئی ہے میں لپیٹ لئی، سونی دستار، ریشمی دستار۔ پیر جی سبحان اللہ، ساڑھے بیلی نے انہاں دا زور دستاراں تے ہوندا ہے۔ میں آکھیا مرو گے جدوں پیر جی کسے دے گھروں کچھ نکلے گا، کسے دے گھروں کچھ، تواڈے گھروں دستاراں نکلن گے۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب شعر پڑھتے ہیں غالب کا کہ وہ چند تصویر بتاں اور چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا۔ ساڑھے دوست نے، پیر صاحب نے، ساڑھے بیلی نے، یار نے، ساڑھے پیارا لے نے انہاں جبے کٹھے کیتے ہوئے نے، تے جیو جا جبا، اوہ جا رومال، اوہ جی دستار، سبحان اللہ، تے جتی بھی اونج دی کلی چھیکویں، سبحان اللہ۔ میں کہ 15ویں صدی دے وچ بھی انج دے بندے ہون گے، اللہ اکبر۔ ورنہ بس آئی دستار تیں جی نہیں، جبریل جب بھی آیا حسین سونی دستار، اور دستار بھی ریشمی دستار، گھوڑا بھی چنا ہوا۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ سونے گھوڑے والے صاحب کون سن سرکار؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں، جبریل علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ۔ تے تہاڈا کی خیال ہے ہن گاڑی چنگی رکھنی چاہیے یا میں بھڑی جی؟ اتھو نہ اتھو بولو، تے پیسے کون دے سی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ دے سی، ٹھیک ہے اللہ دے سی۔ اللہ اکبر، اپنا کام بھی تے سنواریے نا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے اسلحہ بھی اتار دیا، تلوار اتار دی، زرے اتار دی، ہم نے تو نہیں اتاری۔ آرڈر کہا آرڈر یہ ہے ان نماز اثر ہونا لیے، تے رب نے آکھے اے سونا نبی ابھی میدان میں چل، ابھی میدان سے مہینے کا محاصرہ، پیٹ بھوکے بدن زخمی ہے، لیکن وفا اس کو کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ پورے مہینے کا محاصرہ یاد ہے نا، وہ خندق والا واقعہ۔ اب بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھنے والے، قحط کا عالم، ایک جنگ سے نکلے ہیں، ابھی کپڑے نہیں بدلے، دوسری کا آرڈر ہو چکا ہے۔ تساں تشریف لے آندے ہو نا جمعے والے دن، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں کوشش کردا، اس تو بعد خیر نال تسی بھی فارغ تے میں بھی فارغ، جے میں آکھاں ہن ایک ہور جمعہ پڑھ لو، تسی آدے ہو اگلے جمعے۔
सवा घंटा 1.5 घंटा हौसले, बड़े बड़े मीनार आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन मैं सदके उन सहाबा के, ये जाग के सुनना, ये सहाबा का इखलास है। हर सहाबी इस इम्तिहान में पास है। कभी भी मेरी बात याद रखना, कभी भी कोई भी बड़े से बड़ा आलिम काबे की छत पे खड़े होकर 100 कुरान सर पे रख के किसी सहाबी की तरफ उंगली उठाए कि फुला गलत था, कह देना ओ लानती तेरी जुबान पे लानत, तेरे बयान पे लानत। याद रखना मेरी बात, सुरखरू जाओगे। अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं। अब सुने मेरे नबी ने क्या कहा। बिलाल, हाय हाय, ये शोदे दा गारी कोई नहीं थी खलोता है जी। लाजपाल फरमाया दे अजान। मैं साइया नमाज दा वेला ते कोई नहीं, फरमाया जरूरी नमाजा वास्ते अजाना हुंदियां। हाय हाय, दे अजान। अजान का मतलब ये है गोश बर आवाज, सुनो साड़ी गल। सब ने कहा, ओ बिलाल की आवाज आई, आगे गूंजी आवाज के सहाबा अपने बदन से तलवारें, नेज़े, जिरहें खुद न उतारो, सारे नमाज बनु कुरैज़ा चल के पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम का आर्डर आ गया, मुक्तदियों ने घोड़े दौड़ा दिए। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, क्या दहर में फिरते थे दौलत के लिए। कौम जो जरो माले जहां पे मरती, बुत शिकनी के वज, बुत गरी के वज, बुत शिकनी क्यों करती। मौला देख तमाशा, दौड़ रहे हैं घोड़े, 100 सवार फौरन तेज रफ्तार वहां पहुंचे जहां थे सरकार। हुजूर बीच में है, 100 सवार दाएं बाएं है, हुजूर चल पड़े हैं। अब जाहिर है सारे इकट्ठे थोड़े, ऐलान जो कान में, कोई उस घर में, कोई उस घर में, कोई मदीने से 2 किलोमीटर इधर, कोई उधर, इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अब हुजूर चल पड़े, कोई आधा घंटा बाद, कोई घंटा बाद। अब नमाज असर का टाइम इतना भी ज्यादा नहीं होता। किसी ने रास्ते में पढ़ ली कि सूरज डूबने लगा है, किसी ने कहा डूब देते डूब जावे, साइया आखे उठे पढ़नी है। सुभान अल्लाह। ये हैं मुरीद, ये हैं सच्चे मुरीद मेरे रसूल के। ओ सूरज डूब गया, अगर डूबते ही डूब जा, असर नहीं पढ़नी यार, जिथे आके उत्थे जा पढ़नी है, वक़्त रवे भावे। जब पहुंच गए, अब आगे भी किसी को भेजो ना झंडा दे के, जिन्हों झंडा देवी दे वो फिर मुनफरिद बंदा होंदा है। सरकार ने फरमाया अबू बकर तू मेरे साथ रहना, अबू बकर तू मेरी सज्जी आंखें, उमर तू मेरी खब्बी आंखें, आंख बदन तू जुदा नहीं होनी चाहिए, तुम मेरे साथ रहो। झंडा, फरमाया झंडा उसको दो जो सबसे मुनफरिद मुमताज हो, हौसलों का भी बादशाह हो। तो झंडा किसको दें? फरमाया अली। आलम बरदार अली, तू आगे पहुंच। आर्डर यह दिता मेरे जावन तो पहले तू पहुंचा होना चाहिए। उन्हें आख्या आर्डर करो, पहुंचनी साड़ी पहुंचनी वेखो। हजरत मौला अली बनु कुरैजा कबीला, जाहिर करतूत ना किते सन पता थे उन्होंने भी सी, उन्होंने भी अपने आप को किले में बंद कर लिया। हजरत मौला अली गए, जाके झंडा उन्होंने उनके कबीले के साथ गाड़ दिया और उन्होंने झांक के देखा, कौन? कहा अली आ गया है।
علم بردار صرف جھنڈے ہی لے کے نہیں جاتا، آنکھیں بھی کھلی رکھے، کان بھی کھلے رکھے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں میں نے کان کھولے، یہ نامراد بجائے معذرت کرنے کے، بجائے توبہ کرنے کے، میرے سامنے لگے گالیاں دینے رسول اللہ کو، لگے گالیاں دینے رسول اللہ کو۔ پھر کمینے ایسے صرف حضور کو نہیں، سرکار کی ازواج۔ اب میں پوچھتا ہوں بیویوں کا کیا قصور؟ گالیاں دینے لگے ازواج مطہرات کو۔ مولا علی کہتے اب ایک ہی تھا، اگر میں جذبات سے کام لیتا میں آگے سینہ دے کے نکل جاتا، لیکن جذبات نہیں، دانائی سے کام لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا ابو قتادہ جی، فرمایا یہ پکڑ علم، میں ذرا سرکار سے جا کے بات کروں۔ راستے میں مولا علی آئے، کہا یا رسول اللہ، اتنا ظلم کر کے، اتنا بڑی زیادتیاں کر کے، خنجر گھونپ کے ہمارے سینے میں، بدبختوں کے تیور نہیں بدلے، الٹا گالیاں دے رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، سینہ پھٹ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو فکر نہ کر، ہم چل جو رہے ہیں۔ سرکار شام کو پہنچے، اب وہ عصر والی نمازیں عشاء کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، کچھ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جنہوں نے پڑھ لی وہ بھی ٹھیک، جنہوں نے دیر کر لی وہ بھی ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ اب نمازیں پڑھی گئیں، رات گزری، صبح ہوئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ، میرا نبی اپنی ذات کے لیے غصے میں، جوش میں نہیں آتا تھا، لیکن جنہوں نے اسلام کے سینے میں خنجر گھونپے، جنہوں نے غداری پہ پھر غداری پھر غداری حد کر دی، تاریخ اسلام میں احادیث کی کتب میں لکھا ہے کہ میرا نبی زندگی میں اتنا غصے میں، اتنا غصے میں میرا نبی پوری زندگی میں نہیں آیا، اور اتنے سخت لفظ میرے نبی نے زندگی میں نہیں کہے جو یہودیوں کو کہے۔ اب آپ کہیں گے لفظ کیا کہے، پتا تو چلے۔ سرکار دو عالم نے صدا دی، فرمایا یا اخوۃ القردہ والخنازیر وعبد الطاغوت، فرمایا او بندروں کی نسل، او خنزیروں کی نسل، یاد رکھو نبی سخت سے سخت لفظ بھی بولے، لیکن نبی حقیقت کے خلاف کبھی۔ آپ کہیں گے وہ تو بندے تھے، سارے انسان تھے، نبی انہیں بندر کہہ رہے ہیں، نبی انہیں خنزیر کہہ رہے ہیں۔ جواب سیدھا ہے، یہ انہی کی وہ پرانی، وہ اصحاب السبت، جب انہوں نے ہفتے کے دن، قرآن پاک 9ویں سپارے میں یہ واقعہ ہے، جب انہوں نے اللہ کا قانون توڑا تو رات ہوئی، صبح ہوئی تو کونو قردۃ خاسئین، جو جوان تھے اللہ نے انہیں بندر بنا ڈالا، جو بوڑھے تھے اللہ نے انہیں خنزیر بنا ڈالا۔ اب وہ جواب میں پتھر مارتے رہے، تیاری پوری ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے، طاقت ان کے پاس پوری تھی، لیکن ہم نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ طاری کر دیا۔ جرت ہی نہ ہوئی کہ وہ اپنی تلواریں چلاتے، تیر چلاتے، نیزے چلاتے، بھالے چلاتے، حالانکہ 1500 سے زیادہ تلواریں، بندے تھوڑے تلواریں زیادہ، بندے تھوڑے زرہیں زیادہ، بندے تھوڑے نیزے زیادہ، اسلحے کے انبار اندر لگا رکھے ہیں، لیکن قدرتی روب پڑ جائے، ہیبت پڑ جائے۔ اب 10 دن، 15 دن، 20 دن گزرے، انہوں نے 25-30 دن محاصرہ رکھا مکے کے کافروں نے، باں باں کر کے بھاگے، کیونکہ وہ اونٹ کھا رہے تھے، شرابوں کے گھڑے پی رہے تھے۔ جب شرابوں کے گھڑے ختم، کھیل ختم، میرے نبی کے غلاموں کی خوراک کھجوریں، کھجوریں کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تازہ دم ہو جاتے ہیں۔
اور میرے نبی نے حوصلہ بڑھایا کہ کھجور تو علاوہ لبدا ہی کچھ نہیں. میرے حضور فرمایا اج بہترین روٹی تواڈے واسطے کھجور تو ود کے کوئی نہیں. جدوں یار دی زبان چوں نکلیا ہے وجدے جا کے کھجوراں پہ کھاون. سبحان اللہ. حضور حوصلہ بڑھائیں، یہ حوصلے میں کیوں نہ. 25 دن گزر گئے، اب مجبور ہوئے اور نکلے باہر. کہنے لگے ہمیں بھی آپ بنو نضیر کی طرح جانے دیں. میرے نبی نے رابطہ اوپر کیا. اوپر والے نے کہا او ویلا گزر گیا، ہوں انہوں جان نہیں دینا. کہنے لگے چلو ہم سامان نہیں لے جاتے، صرف ہمیں جانے دے. مدینے والے نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر ہمیں کچھ وقت دے، ہم سوچے. اب سوچنے کے لیے میرے نبی نے کہا سوچ لو سوچ لو. سوچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ عرض کیا جائے، کہا جائے کہ کوئی بندہ اپنے صحابہ میں سے وہ جو ہمارا دوست ہو اس کو بھیجو، ہم اس سے مشورہ کر کے پھر آپ سے بات کریں گے. میرے نبی نے فرمایا بولو کس کو بھیجوں؟ کہنے لگے ابو لبابہ کو بھیج دیں. حضور کے غلام تھے ابو لبابہ. آپ نے فرمایا ابو لبابہ جا. آقا میں؟ فرمایا ہاں تجھے اجازت دیتے ہیں جا، وہ تجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، مشورہ دے انہیں. حضرت ابو لبابہ جب گئے، پرانیاں یاریاں پکیاں ہوندیاں. کیوں جی؟ پرانیاں دوستیاں، پرانے یارانے. حضرت ابو لبابہ گئے. انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ رونے، پہلے روئے، ہاتھ جوڑے، بیبیاں، عورتیں، مرد، ہمیں صحیح بات بتا، اے محمد عربی دا فیصلہ من لویے یا نہ منیے یا کسے ہور نو فیصلہ کرنے والا بناویے. حضرت ابو لبابہ نے کہا ہن مشورہ دینا بھی ضروری ہے تے یار دی گل رکھنی بھی مجبوری ہے. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں میرے یار بھی تھے، میرے مفادات بھی تھے، ساری چیزیں ان کے ساتھ تھیں. میں نے انہیں اشارے سے کہا کہ اگر تساں حضور نو فیصلہ سونپ دیتا کہ جو فیصلہ تسی کرو قبول ہے تے حضور دا فیصلہ، آپ کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا. تو انہوں سمجھ آئیے کی مطلب ہے؟ اشارہ میں نے کیا، زبان سے نہیں بولا، مطلب کام رکھا ہولا. کہتے ہیں بس اتنا کہا اور اندر سے کوک نکلی عشق کی کر چھڑے آئی. انہوں بچان دی خاطر یار نال خیانت کر دیتی. غلطیاں صحابہ سے بھی ہوتی تھیں لیکن غلطی پہ قائم نہیں رہتے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ ابھی غلطی ہوئی، ابھی توبہ کی، رب کہتا ہے انج سمجھی انہیں غلطی کی تھی نہیں. یہ جو کہتے ہیں فلاں اللہ کے بندے سے 30 سال کوئی جرم نہیں ہوا، تو 30 سال میں سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو گئی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہی غلطی ہوئی تبھی توبہ ہو گئی. اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ فرشتوں کے دماغ سے بھی نکال دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے کہ میرے بندے غلطی کی تھی کہ نہیں کی. ابھی غلطی ہوئی، ابھی عشق کی کوک ہوک نکلی، یہ تو نے کیا کیا؟ محبوب کے معاملے میں خیانت کر دی. کہتے ہیں بھاگا میں وہاں سے، غلطی تو ہو گئی، بھاگا. اب آنا چاہیے حضور کی خدمت میں، آقا معافی، آقا معافی، غلطی ہو گئی. لیکن حالت یہ بنی میری، میں سیدھا مسجد نبوی میں آیا، میں نے رسے زنجیر منگوائے، بھاری زنجیر. میں نے کہا باندھ دو میری گردن میں، باندھ دو میرے بدن پہ. مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ بھاری زنجیروں میں حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو کس کے باندھ دیا. کیسے لیے باندھا؟ غلطی ہو گئی، توبہ کرنے. اللہ اکبر. اب بھاری زنجیریں ہیں، جنہوں نے رگوں کو بھی شکنجے میں کس لیا. پھر ایک دن کی بات نہیں،
بعض روایات میں 7 دن ہے، بعض میں 15 دن، بعض میں 20 دن تک ہے۔ آپ باندھ دیے گئے زنجیر کے ساتھ۔ محبوب پلٹ آئے مدینے اور آ کے دیکھا سارا یار قیدی بنیا کھلوتا ہے، ہمارا دوست قید میں ہے، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں؟ کہا حضور وہی مسئلہ، اس نے راز فاش کیا، غلطی کا احساس ہوا، زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، اب راتوں کو روتا ہے، دن کو روتا ہے، صدائیں دیتا ہے، میرے آقا اس لیے بندھا ہوا ہے۔ آقا آپ کھول دو۔ فرمایا اگر سیدھا میرے پاس آتا، سیدھا میرے پاس آتا، میں سفارش کر کے یہ وقت نہ آنے دیتا، میں اس کو بخشوا لیتا، لیکن اب کیونکہ میرے وسیلے کو ترک کر کے ڈائریکٹ آیا ہے، ہون پھر کھلوتا روے۔ تو ہم مسئلہ نہیں سمجھ سکے۔ جیڑا نبی نو بائی پاس کرے گا تے نبی بھی آکھے گا ہن ڈائریکٹ جانا ہی تے پھر جانا میرے کل کی لین آیا ہے۔ اس واسطے نعرہ میرے بھائی نے ٹائم پہ مارا، خوشی ہوئی۔ اس سے مطلب یہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ صحابی بھی نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ وہ بھی مسجد نبوی میں بھی چلا جائے تو نبی کہتا ہے تو سانو وچوں بائی پاس کی تئی تے پھر کھلوتا رہو۔ نبی نو کدے بھی بائی پاس کرن دی کوشش، تسی تے چھوٹے چھوٹے بندے ہو، اے مولوی تے ٹکے ٹکے دے چھوٹے چھوٹے ملوانے 4 کتابڑیاں پڑھ کے انہاں دے مزاج تے ہاضمے خراب ہو گئے، آپ پہ بھی برباد ہوئے، تو انہوں بھی کرنگے۔ اگر صحابی نبی کو بائی پاس کرے تو اس کو نبی پھر کہتا ہے جا ہن آپ پہ فیصلے ہونگے۔ ایک دن گزرا، اب ہوا کیا؟ نماز کا وقت آتا، کبھی بیوی روتی ہوئی آتی، آکے زنجیر کھولتی اور پانی دیتی، رو کے کہتا نہیں پیوں گا۔ بیوی کہتی کھانا کھا لے، لے جا، کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا میں نے قسم کھائی تھی جب تک معافی کا نہیں ملے گا، معافی کا نہیں ملے گا پروانہ، نہ میں نے پینا نہ میں نے کھانا، میں نے مر جانا۔ نماز کے وقت بیوی آتی، زنجیر کھولتی، وضو بناتا، نماز پڑھتا، پھر جکڑ جاتا۔ حضور گزرتے، نظر رحمت کی اٹھاتے، لیکن پھر وہی فرماتے ساڑھے کول آندو نتیجے ہور ہونے سن، ہن ڈائریکٹ رب کول آیا ہے، ہن تے ادھوں ہی کوئی لبنائی، ہن ساڑھے کولوں خیر دی امید پھر کیڑی رکھی۔ اللہ اکبر۔ کبھی بیٹی آتی، بیوی تو حوصلہ کر جاتی، جب بیٹی آتی دیکھتی ابا بے ہوش ہے، بینائی کم ہوتی جا رہی ہے، آواز دیتی ہے بابا بابا بابا، سنتا نہیں، بیٹی کی دھاڑ نکلتی، ابا سنتے نہیں ہو۔ اب کہتے بیٹی آج 6 دن ہو گیا، قسم کھا چکا، نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا، کوچائے دلدار میں مر جاؤں گا۔ اب مجھے بتائیں، ایک بندہ بھاری زنجیریں ہیں، مسجد نبی میں بندھا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے ترس کھاتا ہے، چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب راتوں کو آہیں بھرتا ہے، دھاڑیں کرتا ہے، رب توبہ قبول کر، راضی مجھ سے رسول کر، تو بھی روٹھ گیا، تیرا محبوب بھی روٹھ گیا۔ روز محبوب 5 وقت آتا ہے، نظر کرم نہیں فرماتا ہے، مولا میرا منہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، میرے اوپر ترس کھا، تو مان یار منا۔
سریکی زبان میں کہتے ہیں روٹھے یار ڈاڈھے اوکھے منیند روٹھے یار ڈاڈھے اوکھے منیندے منتاں تے زاریاں ترلے کریندے منتاں تے زاریاں ترلے کریندے روٹھے یار ڈاڈھے اوکھے منیندے روٹھے یار ایک جندڑی تے ایک جندڑی تے درد ہزاراں تو رس ونجے تے رس ونجن بہاراں ایک جندڑی تے درد ہزاراں تو رس ونجے تے رس ونجن بہاراں وہ سجنا تے ہجران دے پھٹ نہیں مرین دے روٹھے یار ڈاڈھے اوکھے منین دے منتاں تے زاریاں جگ رس جاوے ہن پنجابی بھی سن لو جگ رس جاوے میرا کچھ نہیں خسنا جگ رس جاوے میرا کچھ نہیں خسنا مار جاندا اے یار دا رسنا او مار جاندا اے میں تھوڑی دیر چاس بھی تے لے لوی ہے نا نیرے ملوانے ہی نہ بڑے بیٹھے رہے مار جاندا اے یار دا رسنا جگ رس جاوے میرا کچھ نہیں خسنا مار جاندا اے پھر فریدی بولی آ گئی تیرا رس ونجنا تیرا رس ونجنا ساڈا مس ونجنا ساڈا مس کہتے ہیں برباد ہو جانا تیرا رس ونجنا ساڈا مس ونجنا بن تیغ چھری دے کس ونجنا بن تیغ چھری دے کس ونجنا رات ہے فریاد ہے سارا مدینہ سو رہا ہے ایک قیدی مسجد میں رو رہا ہے اور کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر او فقیر اسی امیر تسی غنی تسی دنی اسی مالک ششیات تو رحم کر کرم کر آپ بیمان یار بنا ترس کھا محبوب جو پھر سویرے آوے اب وہ بیچارہ مجھے بتائیں ایک غم ایک بھوک ایک پیاس اوپر بھاری زنجیریں نیندر آوے تے کیویں ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی کدے غم دے مارے نہیں سوندے جیڑا ماہی ہر ویلے مسکراندا سی ہن چپ کر کے منہ پھیر کے گزر جاندا سی تے عاشق رو کے نعرے لاندا سی میرا فریدن صحیح فرماندا سی کہ او آکھدا ہونا رسنا ساول یار نہیں سمجھے سرکار روسنا ساول یار مدتاں بیت گئیاں او دل وچ درد ہزار مدتاں بیت گئیاں روسنا ساول یار سرکار بھی روٹھے رب بھی روٹھا آپ حیران ہوں گے کہ روتے روتے چند دنوں میں ابو لبابہ کی بینائی چلی گئی
کانوں کی سماعت ثقیل ہوئی، سننے سے گیا اتنے دن کا بھوکا پیاسا دکھی، اب ایک دن ایسا کرم کا آیا، ماہی تہجد کے ویلے بی بی ام سلمہ کے گھر وضو فرمانے کے لیے اٹھا تو یار لگا مسکرانے، بے وجہ بے وقت۔ بندہ ایویں کلا بیٹھا ہوئے تے پیا مسکراوے تے پوچھے گا کوئی راز آلا تو سرکار کوئی گل تے ہوئی نہیں تے کیوں پہ ہس دے ہو، یہ دا مطلب ہے اندروں اندر کچھ گل ہو گئی ہے۔ حضور مسکرائے، میں قربان جاؤں عاشقوں کے، وہ تکتے رہتے تھے محبوب کا مکھڑا۔ توڑے تے میری طرح نہیں، میرا پسینہ پیا نکلدا ہوندا تے تسی آدے ہو الحمدللہ۔ جھولی وچ بے شک 10 15 20 40 100 پائی جاؤ، پر تکو تے میرے وال۔ بڑی دور سے آیا ہوں تمہاری خاطر، دل کے ارمان بھی لایا ہوں تمہاری خاطر، اس لیے تسی بھی تے ذرا کرم فرماؤ، اور کچھ نہ ہو کر سکتے، اکھاں تے کھولو او صدیق پورے دے ڈولو، کچھ تو بولو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے علماء دے بھی دادے نے تے انہاں نے سمجھی ہے میری گل نو۔ سبحان اللہ۔ وہ گل پتہ نہیں میں کی پیا کردا سی۔ حضور، ہاں حضور بے وقت، میں اپنے طور پر کہا بے وقت، بغیر موسم، بظاہر بغیر وقت کے محبوب مسکرایا۔ تے جدوں حضور مسکرا پیندے سن تے باغاں وچ کلیاں کھڑ پیندیاں سن۔ تیری یہ مسکراہٹ نہیں، کلی مسکراہٹ ہے، میرا یار مسکراندا سی تے پورا باغ جدا لب محبوب دے مرک پوندے۔ مرک سمجھ دے ہو؟ ایک ہوندا ہے کہکا لا کے ہسنا، ایک ہوندا ہے ہنسنا، ایک ہوندا ہے تبسم کرنا مسکرانا، ایک ہوندی ہے بالکل آخری ڈگری مرکنا، جیڑا رازداراں نو پتہ لگے کہ یار اج خوش ہے۔ وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ وہی ہے چمن جہاں مسکرا دیا تو نے، ماہی مسکرایا، ام المومنین نے نگاہ نو اٹھایا تے فٹ بی بی بولی اللہ۔ ہن آئے ہائے مسکراہٹ محبوب دی ویکھ کے کی آکھیدا ہے؟ ہن سنو، بی بی آکھے اللہ شالا توانو مسکراندا رکھے۔ آئے ہائے شالا ہس دے رہو، شالا خوش رہو، تے توانو بھی میں دعا دیواں شالا ستے رہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اے چمپئن صاحب تانے نہ مار، میں تے اس واسطے میں تے خواب مخا جدوں میں تھک جانا نا تے میں انج تانے نال کم کڈدا۔ مینوں پتہ ہے کہ تسی سوندے نہیں تے سون واسطے بھی نہیں آئے، میں اپنے تھکاویں نو چھپاون واسطے، ورنہ تواڈے نال مینوں اللہ جاندا کوئی گلا نہیں۔ تواڈا آ جانا ہی ساڈے واسطے کافی ہے، تسی بیٹھے بیٹھے نہیں، تسی لیٹ بھی جاؤ سانو اعتبار ہے۔ اللہ جاندا ہے، کوئی ذرا بھی شکوہ نہیں، تواڈا آ جانا عید تو گھٹ نہیں۔ ایک ایک بندہ تواڈے وچوں ہزاراں دے اوتے بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔
ساڑے کول اوہی آندے نے جڑے کھرے نے، جڑے دردی نے، درد والے نے تے مرد نے. ساڑے کول زنانیاں دا کوئی کھاتا نہیں. سبحان اللہ. او داڑھی مچھ والیاں زنانیاں، سبحان اللہ. ساڑے کول اوہی آندا ہے جڑا کھرے سودے دا طالب ہے، جنہیں صرف 2 رکعتاں پڑھنیاں نے او شاہی مسجد پڑھ لوے. سبحان اللہ. ماہی مسکرایا، ام المومنین نے پردہ اٹھایا. شالا شالا رب تہانو ہسدا وسدا رکھے. کس گل تے پے ہس دے ہو؟ کیوں ساڈا دل پے کھس دے ہو؟ کیوں پے ہس دے ہو؟ سرکار آکھیا ام سلمہ گل خوش ہونا لیے ہویا کیے. فرمایا او بار جڑا قیدی ہے او دی روب کار آ گئی ہے. او دی روب کار تے روب کار دین والا جیلر آئی جی وائی جی نہیں خود پروردگار. تے جس بندے دی روب کار سانو بھی او دے نال بڑا پیار. اس واسطے ساڈے لباں تے مسکار، ساڈے یار دی آئی روب کارے. تے اے پھر اگلی بھی گل سن لو. بی بی آکھیا جے اجازت ہووے، جے اجازت ہووے میں ماں جو ہاں سارے مومنہ دی، میں اس نو بھی خوش خبری سناواں. میں پردہ چاواں تے ابو لبابہ نو سناواں. اوے پترا مبارک ہووی، مبارک ہووی. میں صدقے اس نبی دے آکھیا تہانوں بھی اجازت ہے، تہانوں اجازت ہے جاؤ. تے بی بی جا دروازہ کھولیا تے پردہ چایا. تے بی بی سویر دا ویلا نمازی مسجد وچ آئے بیٹھے نے. او ابو بکر نی، او عمر نی، او مولا علی نی، او سلمان نی. او مسجد بھری پئیے تے اماں دی آواز آئیے ابو لبابہ زنجیراں کھول. او زنجیراں کھول. آ گئے نی رب دے بول، آکھ دے پے نی مدنی ڈھول. او کھول زنجیراں تے نسے صحابہ دوڑے. او آکھے میں کھولا، صدیق آکھے میں کھولا، عبد الرحمن آکھے میں کھولا، ابو ہریرہ آکھے میں نو چا. ہر کوئی گویا سمجھاون واسطے آکھنے، ہر کوئی اگے آیا کہ اے نیکی میں کماواں. جدوں دوڑے زنجیراں تے ہاتھ آیا تے قیدی بولیا، قیدی بولیا مینوں کوئی نہ کھولے، کوئی نہ کھولے. اوے تینوں کوئی نہ کھولے، بول ذرا ہولے ہولے. تے جدوں کسے اے مجرم نو کھولی دے ہوتا جلدی کھولو، تو آدھا کوئی نہ کھولے. کیوں؟ انہیں آکھیا او انہاں نو کوئی بولے ساڈیاں زنجیراں آپ آکے کھول. اللہ. آپ پڑھے جنازہ میرا، آپ پڑھے تکبیراں. انہوں آکھو آپے آوے اور کوئی ساڈی لاش نو ہاتھ نہ لاوے. آپ
ਆਪੇ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਿਆ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ تے مدینے آلے تے درودو سلام آیا تے ماہی باہر آیا آج پہلی واری مجرم نو تک کے یار مسکرایا اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو میرے دل نو کر گیا دو ٹکڑے افسوس کے میریاں اکھیاں نو او دوار بچونا نہیں آیا جیڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا او پھر پرونا نہیں آیا او پھر پرانا جے سنگ دلڑی لائی سی او دل جانی سونا نہیں آیا محبوب نے زنجیروں کے پیچ کھولے نالے ویک کے خوشی نال رومن ڈولے تے او مجرم بھی رووے آولے آولے او کھلتی گئی زنجیر ادھر مرید ادھر پیر وے ساملا نہ مار نینان دے تیر سبحان اللہ زنجیر کھل گئے موتی رحمت دے ڈل گئے زنجیر کھل گئے لوگ ابو لبابہ دی غلطی نو بھول گئے رحمت دے موتی رول گئے تے کرم دے موتی ڈل گئے لوگ غلطی بھول گئے زنجیر سارے کھل گئے تے بیٹی آئی بیوی آئی بچے آئے تے رومن بابا گھر چلیے انہیں آکھا گھر بھی ایوے کیڑا گھر تے کیڑا در شالا یار کرے اساں تے نظر او دا نگر ساڈا نگر تے رو کے ابو لبابا آکھیا انہیں آکھیا یا رسول اللہ میں اس پنڈ پھر کدے نہیں جانا میں اس علاقے نہیں جانا میں جتھے لٹے آ گیا ہوں تے میں کدے نہیں آبادی صحن چمن سے مجھے خوف آتا ہے یہی حالات تھے جب لٹ گئی تھی زندگی میری جتھے میری پونجی لٹ گئی جیتے جی کدے بھی نہ یاراں کول جاواں گا نہ انہاں بیلیاں کول جاواں گا نہ اس بستی وچ پیر پاواں گا میں کدے اس جگہ تے یاد رکھو جیڑی جگہ بندے نو گناہ وچ پھساوے عقل مند دا کم ہے اس بستی وچ پھرنا جیڑے یار بندے نو گناہ وچ پھساون عقل منداں دا کم ہے انہاں یاراں کول پھیرنا جاون یار بدلو جگہ بدلو جیڑیاں جگہ جیڑے یار جیڑے بیلی جیڑی حویلی رب رسول دا باغی کرے او حویلی چھڈ دیو او بیلی چھڈ دیو او یار چھڈ دیو او علاقہ چھڈ دیو انہاں نو بیلی بناؤ جنہاں دا مدینے آلہ بیلی ہے انہاں نو یار بناؤ جڑے مدینے آلے نال پیار کرن تے پروردگار دے آگے سر جھکاون کیونکہ چنگیاں تے سنگ رلیاں میری جھولی دے وچ پھول پئے تے بریاں دے سنگ رلیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے
بنو قریظہ دی گل میں کیتی، ابو لبابہ آکھیا ہن میں مولانا شبلی دی طرح میں انہاں جتھے ماری ہے گھتی ماری شبلی نعمانی انہاں دی کتاب دا نام ہے سیرت النبی. میں آدھا کوئی بندہ اس سیرت النبی نو تے سلام ہے، پر جڑا انہاں شبلی دا کام ہے انہوں ساڑا ساری طرف 100 سلام ہے. جہاں بھی حضور کی عظمت، صحابہ کی عظمت کی کھلی بات آئی ہے، یہ بندہ بائی پاس کر کے نکل گیا. اس لیے شبلی نعمانی کی سیرت النبی اس کو منہ نہ لگاؤ. اگر چس لینی ہے تو پھر ضیاء النبی فی سیرت النبی. نبی کا ایک گدا تھا، نام محمد کرم شاہ تھا. نبی کی سیرت پڑھنی ہے تو پھر پیر کرم شاہ کی ضیاء النبی پڑھو، یا پرانی کوئی سیرت النبی کی کتاب پڑھو. یہ نوے پہلوان، ان میں نہیں ہے جان. میں پورا تجزیہ کر کے تول کے بتا رہا ہوں. خالی معلومات کے لیے تو پڑھ سکتے ہو. اگر چاہو کہ نبی کے پیار کی حلاوت ملے، دین کی لذت ملے، ان کتابوں میں وہ نہ حلاوت ہے، نہ لذت ہے، نہ محبت ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ لکھنے والے کا سینہ عشق سے خالی ہے. اس واسطے کتاب اوہی پڑھو جیڑی کتاب یار دی گل سناوے. اساں تے او لوگ آزاد مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا. اساں انہاں کتاباں نو کی کرنا ہے جنہاں دے وچ علم تے آوے پر عشق دا نور نظر نہ آوے. ساڈی طرف وہ پوری کتاب سمیت مصنف سمیت راوی جاوے. کوشش تے میں کر رہا تھا کہ میں پوری گل اج ہی کرنی ہے، لیکن گھڑی آدھی ہے نہیں اج نہیں کرنی، اگلے جمعے پوری کرنی. کیوں جی؟ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر انہیں وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، یہ بتا طرز انکار کیا تھی. تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور الحمدللہ پچھلا وعدہ ایک بھی پورا نہیں ہوا. سبحان اللہ. جنہیں وعدے کیتے ہون تک میرے یار میں نو یاد دیوانے نے او فلانی گل تو وعدہ کیتا سی، میں آکھیا جے جیوندے ہاں تے آس رکھو، امید رکھو، کم از کم اے وعدہ تے پورا کرن دی کوشش پوری کران گے کہ جتھے گل چھڈیے اگلے جمعے اتھوں ہی شروع کران گے، لیکن تسی ٹائم تے آنا. واخر دعوانا